प्रोफेसर मुलाजिम ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज करें। ठीक है, Bismillahirrahmanirrahim. Taken aback that I want to give the speech. Actually, Gondal Saab is on a very important agenda, traveling and me and Professor Saira also being part of his team and being privileged to be a part of its team. We'll just start off till he joins. The topic, first of all, to congratulate Professor Mulazim Hussain over his and Dr. Salma Kundi and of course PMA for arranging these sessions, because I've been following them for the last 6 weeks now. Pattern and trend in the number of COVID patients. When we started off, Professor Mulazim would agree with me that when we started off about 6 weeks back, or at least I started joining these sessions about 6 weeks back, the number of patients in Muzaffarabad had started to increase. And it reached up to a positivity rate of around 13 or 14, somewhere around 3 weeks back. And Alhamdulillah, the pattern we are seeing today is a falling pattern in that specific area. And I think I should congratulate all the physicians and all the teachers, including Professor Mulazim Hussain and everybody else who's on the forum from that. And because of the learning of and sharing of new knowledge. On the other hand, that in Lahore, the trend had initially fallen, but it is again on the rise. So I don't know what we are going to face further, but we have, for the time being, we have had a lockdown again for the next few days till the 15th of September. And this is the current situation. As far as the topic for today, excellent talks, etiology of COVID and the pathogenesis of COVID and how it has actually changed our, how the last lecture was a wonderful one and very elaborate on the newer modalities which are being followed all across the world. Today's topic, which Professor Khalid Gondal inshallah would be talking about, is the brain on how the new technology affected our working as far as COVID is concerned, or rather I should put it in this way, that how COVID through the new technology affected our working. I suppose being the Vice Chancellor of King Edward Medical University, Professor Gondal would talk about the various services a university has to provide. And university is meant for creation and for patient delivery. And all these things, we learned so much during the last almost 2 years of COVID. The newer technology in the ICUs, the new adopted is the Department of Telemedicine. Secondly, the advances which were done regarding student teaching and academics. And third is being carried out. And in fact, it enhanced unexpectedly during the last 1.5. I'll first talk part of King Edward Medical University, which is very dear to Chancellor is the Governor of Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar. And when back in the March, that is on the 12th of March, 2020, everybody knows on the 26th of February, 2020, and it was March that then upsurge, the first wave started taking place. And it was his brain wave because he had spent some time, in fact, many years in UK, and there he had been a part of the health system and had been observing telemedicine over there.
he said, why not take a first step in introducing telemedicine, at least in the public sector medical universities of Punjab? So he called all the vice chancellors of the 5 medical universities, and a meeting was held. And believe you me, the initial instructions were to start Corona Help Desk for the service of Corona, because the number of patients was rising. The outdoors had to be closed in all the big tertiary care hospitals of Punjab. And those patients had to be catered, and the awareness of Corona had to be increased. So he said, why not 5 Corona help desks at these major universities? At Medical University and University of Health Sciences took the first step. And believe you me, it was at 2 p.m. these instructions were given on the 12th of March. And by the morning of 8, Medical University started offering its service. You would ask how? We had already an established e-library where there were about 20 computers already in place. That was overnight by a very robust, we have a very robust department of IT headed by a very good Saira naam Tariq Irfan. So Tariq Irfan was very, overnight he stayed at the university and he activated all the computers, and the service was started for Corona by the vision of a vice chancellor, extended to an outdoor. So tele-OPD was started. Tele-OPD consisted of all the OPD counters which were supposed to run in the actual OPD. These included medicine, surgery, gynae, pediatrics, immunology, cardiology, dermatology, and very, very now telepsychiatry, because people were going into stress. Patients were going into stress, attendants were going into stress, and the doctors were going into stress. So this was very well dealt with, the telepsychiatry. So these were the initial few days of telemedicine at King Edward Medical University, and it was finally inaugurated on the 18th of March 2020, formally. So this is how the story goes. And over the last 1.5 years, it has extended its services. Number one, more than 14,000 patients have been catered over this period of time. And not only from the area of Lahore, but also more than 75 districts of Pakistan. And majority of the patients which the internet calls we are receiving, especially Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, they are actually the, the work cannot afford the very expensive telemedicine or otherwise facility at the this facility is absolutely free of charge, and they call us and seek us for help. And where we have our own SOPs for every counter. Over the last, after 2 months of initiation of these outdoors, Professor Saira Afzal, she felt that one of the counter which is lacking is telenutrition, and she created a beautiful, we can share the link, I suppose, Professor Saira, of our telemedicine book here. She created a counter of telenutrition, and that, believe you me, extended all the OPD, because a diabetic has to be counseled, a hypertensive has to be counseled, a syndrome X has to be counseled, a post-COVID patient has to be counseled. And then over the next course of 6 months, an additional tele-obesity counter was established at telenutrition, and all this credit goes to Professor Saira
same time, as the load of patients increased, King Edward and Mayo Hospital and the affiliated hospitals saw more than 435 patients at one time. So the basic science department, I would really pay tribute to our team leader, Professor Khalid Gondal, under the supervision of Professor Saira, who started, she conducted some educational and training online. They were trained how to attend to the corona test. So currently, the corona desks are not attended by the clinical side because there's so much load in the. It is being, all of them means they are proper rosters, and they are catering for the tele-corona advice and tele-corona counseling, except for the patients who suffer critically, where they're immediately referred to the medicine department and the and telenutrition. I leave that for Professor Saira to throw light. So, so this is a little, background about telemedicine. Now, over the course of the last 1.5 years, this was all new to us. This, corona light is corona was where it, struck us that we can do it. And we started over a period of 1.5 years. And during these 1.5 years, we learned a lot. We held some webinars with some international, goons of telemedicine, which include Dr. Suhail Chuktai, and there was another colleague from USA. And we tried to learn from them how we can improvise on these facilities, which were basically on landline, on Skype, on WhatsApp video, on Skype video. So these were the facilities we were providing. And believe you me, though we are still at a very, I would admit, we are still at an amateur stage, many a times, I mean, great, it is a great privilege to be able to serve over this forum, because many a times, like day before yesterday, I was rounding in the telemedicine department, and a patient had presented on the orthopedic counter with an X-ray. That X-ray was somewhere from Rahim Yar Khan, and he had had surgery, a hip implant done at Mayo Hospital 4 months back. He had a fall, and he presented. There, the senior registrar who was sitting, he immediately picked the post-transplant fracture. And he told him that this facility would not be available, the further treatment of a post-transplant implant fracture would not be available in your area, which was rather underprivileged area of Rahim Yar Khan. So you should immediately report to Mayo Hospital Unit 1, orthopedics, where you were originally operated. Now, this is an advice. And then I asked for a follow-up from the senior registrar. He said, yes, he turned over and he came. So, I mean, there are many times we are able to guide the patient at the right moment. Now, talking about the training sessions which we held over the last 1.5 years with the UK experts and the US experts, we learned that there's a lot of gadgetry which is associated with telemedicine. If we improvise on our facilities, we can even chest, we can auscultate the precordium, we can do, with the help of certain probes, echocardiogram and ultrasound of the patient. We can share the radiographs and the investigations, which we are already doing, that we are doing conveniently. Saira, can you ring Professor Gondal up? He's calling me, and if you could, call him. Unki miss voice ho gayi hai. If you could call him and ask him to join. Yeah, I have left a message for him. I think sir is perhaps he is traveling, so I don't know whether he was calling me. would, If you could, call him in my place. If you could do that. Professor Mulazim, would you please like to leave a message for our Vice Chancellor? I have left a message for him, but I think he is traveling. Okay. Professor Bilquis, the telemedicine. Yeah.
Yeah. So while you contact Professor Gondal up, I would just continue with what I was saying, that and our Chancellor has in mind is that we would be, inshallah, introducing this gadgetry into our telemedicine system. There would be a proper establishment of a telemedicine department with a proper professorial post of telemedicine for King Edward Medical University. So this is our future vision for the Department of Telemedicine. And inshallah, Professor, I think our worthy Vice Chancellor has joined, alhamdulillah, and he would be throwing light on his future vision for the telemedicine department is. And before sir, starts, I'll just say that for sir, there's a call by Maulana Rumi to respond to every call that excites your spirit. What we have observed, me, Professor Saira, and all the faculty members, is that whenever we, come up with the most absurd idea, what he does is he modifies the idea to something doable, something productive, and he, always encourages us. So with this note, I leave to sir to kindly throw light. Sir, I was just talking to telemedicine and its establishment. So if you could unmute your. Am I audible? Yes, sir. आवाज आ रही? जी सर. की तस्वीर है, निजामी साहब भी ऑनलाइन है. जी सर, पहले मुझे इंट्रोडक्शन करने दें आपका. सर पहले इंट्रोडक्शन कर देंगे. जी सर. जी सर. प्रोफेसर गोंदल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस. आई अंडरस्टैंड कि आप आज आपके बेटे का निकाह भी है सर, हमारी तरफ से मुबारकबाद भी हो. प्रोफेसर गोंदल साहब एक ऐसी हस्ती हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तरक्की की, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए ये टेक्नोलॉजी के जो आज हम इनसे गाइडलाइन तरीके से कोविड के दिनों में पाकिस्तान के मरीजों की खिदमत की और पाकिस्तान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जिस तरीके से खिदमत की, गोंदल साहब आपका बहुत शुक्रिया. आप अपने इन तजर्बात से 15 मिनट के लिए बहुत मसरूफ हैं, 15 मिनट के लिए भी अगर हमारी इस महफिल को रौनक बख्शेंगे तो हम बहुत कुछ सीख लेंगे. बहुत शुक्रिया. आज गोंदल साहब बैठे भी घर रहे हैं मेरे ख्याल में. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर गोंदल साहब. बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया. और अशरफ निजामी साहब की तस्वीर मुझे, पीएमए के बाकी दोस्त भी ऑनलाइन हैं. And I could see the picture of Kaisar Sajjad also. I don't know, there are not similarly Central PMA and PMA Lahore. इनके प्रोफेसर बिल्किस शबीर जो इंचार्ज है, सब याद है, सब साथ हैं, सब साथ हैं, सब साथ हैं. प्रोफेसर बिल्किस शबीर, she is in charge of telemedicine. Good to see you, कैसा? बहुत खुशी. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. सारा अफजल हमारी रिसर्च की इंचार्ज है, एनल्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडिटर. बुखारी साहब ने आज संडे के रोज बहुत खूबसूरत एकेडमिक महफिल सजाई है. और मैं एक फैमिली कमिटमेंट थी जिसका तस्करा किया बुखारी साहब ने, लेकिन मैंने कहा कि फैमिली कमिटमेंट का आगाज मैं पहले आप लोगों को सलाम करके और कुछ अपने आइडियाज शेयर करके और फिर इजाजत दूंगा. और इसके बाद प्रोफेसर बिल्किस शबीर और सायरा अफजल दोनों मौजूद have been part and parcel of all the academic research and other activities of King Edward Medical University. तो PME का जो 7th academic webinar का आपका जो theme है, that is the brainstorming session on new technology, teaching, training and telemedicine. I think Sajjad Saab and Nizami Saab, that is very important, and PMA has been playing a very concrete role in academic and the research and another contributions. इसकी मिसाल एक ये है कि आपका वेरी फ्यू 3-4 जो है इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है. इसी अंदाज में निजामी साहब और आप हमारे जो लाहौर के ऑफिस में रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज एंड देयर रेडियोलॉजी कोर्स ऑफ पार्ट 2 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट. दैट इज वेरी पॉपुलर है नई टेक्नोलॉजी की. तो इसमें जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में बात है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज द
پہ یو کین ڈسکس دا ویریس سسٹم جس میں ماڈولر سسٹم کیریکولم ریفارم یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. چونکہ میرا تعلق پوسٹ گریجویٹ سے بھی ہے اور پوسٹ گریجویٹ میں جو ماڈل آج سے 20 سال پہلے تھا دیٹ واز دی اپرینٹرشپ ماڈل اینڈ دین وی شفٹڈ ٹورڈ دا پروسیس بیسڈ اینڈ پروڈکٹ بیسڈ ماڈل. آپ پہلے your curriculum, your evaluation, your instruction, those competencies. Canada was the first country which started that competency-based medical education in the form of CanMed, and then ACGME competency in Pakistan at the level of College of Physician Surgeon, King Edward Medical University. We are having the competency-based medical education. And there are challenges of under and postgraduate medical education. Undergraduate may variation of training, standardization, certification, revalidation, recertification. Graduate number of trainee اور supervisor ان کی تعداد institution ان کی تعداد training کو maintain کرنا. Monitoring as another important component جس میں کالج اور کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ای لاک مانیٹرنگ لے کے آیا. آپ کی ای ویلیویشن میں انوویشنز کو انٹروڈیوس کرانا جس میں ورک پلیس بیس اسیسمنٹ سمیت کیا وہ جو کمپیٹنسی ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں ہے یور ای ویلیویشن سسٹم. اس کے بعد جو اس کو خود ایویلیویٹ کرنا کیا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں ہے. جب اس قسم کے ہم ویبینار کرتے رہیں گے تو چیزیں امپروومنٹ کی طرف جائیں گی اور لیپسز ریکگنائز ہوں گے اور ہم مل کے ایز اے ٹیم اس پروفیشن کو آگے لے کے جائیں گے. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے سجاد صاحب, میں ٹیکنالوجی جو ہے اگین ویسٹ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, ہمارے پاس برین ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں. ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بات سیمولیشن کی ہوتی ہے, روبوٹ ٹیکنالوجی ہوتا ہے, اور کنگ ایڈورڈ نے جو انٹروڈیوس کرائی innovation in the technology, I think that is unique as far as any concerned. لیکن کینیڈا نے 2008 میں سٹارٹ کی سیمولیشن لیب. I visited that lab in was their director. اس وقت that is one of the best simulation lab. ہمارے AKU میں سیمولیشن لیب اسٹیبلش, تمام ادارے اسٹیبلش بات ہو رہی تھی سی پی ایس پی کی کونسل ممبران سے, اور وہاں پی ایم سی کی ریپرزنٹیشن بھی آئی, اور وہاں یہ بات چلی کہ اس وقت کووڈ میں اسکل کا ٹریننگ کا ایشو ہے. there is a gap in the training, so the skill advance for every institution تاکہ ہمارے انڈر اور پوسٹ گریجویٹ پریکٹس کر سکیں. وہاں سیمولیٹرز ہوں لیپروسکوپک سرجری کے. پاکستان میں آغا خان بھی موجود ہیں. And then there is use of information technology جس میں کووڈ کے دنوں میں ہائیبریڈ فارم میں ہم میڈیکل ایجوکیشن لے کے آئے, انڈر پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن, آن لائن ہم ایویلیویشن ہم نے کی. یہ بخاری صاحب آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ فائنل ایئر کا سپلیمنٹری ایگزامینیشن جب ہمیں پرمیشن ملی, یس آپ ہائیبریڈ ماڈل یوز کر سکتے ہیں. بچے یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے, ہم نے ان کو 360 ڈگری سے مانیٹر کیا, انوائرمنٹ مانیٹر کیا, اور سپلیمنٹری کا ایگزامینیشن ہم نے آن لائن کنڈکٹ کرایا, اور کنگ ایڈورڈ اس میں پہلی یونیورسٹی تھی. یہ کنٹینیوڈ رہے, ہمارے رہے, آن لائن رہی, آن کیمپس بھی رہی. اور جو ٹیلی میڈیسن وہ ایک چیز وچ از دا ویژن آف گورنر آف دا پنجاب, جب 19 مارچ 2020 کو گورنر صاحب نے کہا, چودھری محمد سرور صاحب نے, کہ یس آؤٹ ڈور اس وقت بند ہونے جا رہے ہیں, کووڈ آ گیا ہے, ٹیلی آؤٹ ڈور اور ٹیلی کرونا ہیلپ ڈیسک اسٹیبلش کیا ویریس انسٹیٹیوشن نے. لیکن پروفیسر بلقیس, شبیر, سائرہ, افضل ان کی مشاورت سے ہم نے کہا آؤٹ ڈور اگر بند ہونے جا رہے ہیں تو وائی ناٹ ٹیلی آؤٹ ڈور. ہم نے 12 سے زیادہ کاؤنٹر اسٹیبلش کیے. اس میں میڈیسن, سرجری, ای این ٹی, گائنی یہ تمام موجود تھی. رجسٹرار, سینئر رجسٹرار لیول کے لوگ جو کہ کل تک موجود ہیں, اور یہ ہم انشاءاللہ اس کو پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر جب آیا کہ لوگ انگزائٹی میں, ٹیلی سیکریٹری اسٹیبلش کیا گیا, شوگر لیول فلکچویٹ کیا, ٹیلی نیوٹریشنل اسٹیبلش کیا گیا, ٹیلی ڈینگی اسٹیبلش کیا گیا, اور اب انشاءاللہ, اور اس وقت تک پروفیسر بلقیس بتا چکی ہوں گی 14,000 پلس
کنسلٹیشن کر چکے ہیں, اسکائپ ہے, واٹس ایپ ہے, اور اس کے علاوہ لینڈ لائن ہے. آج کے ویبینار کی وسادت سے, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی وسادت سے یہ میں میسج سپریڈ کرنے چاہتا ہوں کہ یہ ٹیلی کنسلٹیشن کی فیسلٹی کنگ ایڈورڈ میں 8 بجے سے 2 بجے تک موجود ہے. پلیز ٹیل یور پیشنٹ, پلیز ٹیل یور کولیگز, دے کین ہیو, and we have got the capacity to expand that facility. اگر نمبر آف کالز ہماری دیں گے اینڈ دین کووڈ فلکچویٹ کرتا رہے گا, ٹیلی میڈیسن ول بی اسٹیبلش پرماننٹ بیسس انشاءاللہ تعالی. اینڈ دین پی ایم اے کے میں عہدیداروں سے یہ بات ان کو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کریں گے ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹر, اور اگر آپ نے کہا تو آپ کی وسادت سے آپ کے آفیسز کے ساتھ بھی, اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ان تمام دوستوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. سو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف دا ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ, ایڈوانس اسکل لیب ماڈل جو کینیڈا کا ماڈل ہمارے پاس ہے, ہم انشاءاللہ کنگ ایڈورڈ میں اس ایڈوانس اسکل لیب کو اسٹیبلش کریں گے. اور کالاشا کاکو مرید کے نارووال روڈ پہ جو کنگ ایڈورڈ کا نیو کیمپس ہے, ہم نے جو کووڈ میں فیل کیا جو چیلنجز, ان کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کا پرابلم انٹینسیو کیئر میں, انفیکشس ڈیزیز میں, ایمرجنسی میڈیسن میں جو 1000 بیڈ کا ہم ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں دیر, تاکہ ہم ہیومن ریسورس اس ملک. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کولیگز میں آپ سے شیئر کر سکوں جو فیوچر ویژن ہے, جو کرنٹ سسٹم آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ہے. آئی ایم شیور ٹیلی میڈیسن پہ پروفیسر بلقیس کا بہت ایکسپیرینس ہے. رات 2 بجے پیشنٹ کو ٹیلی کنسلٹیشن یہ کر رہی تھی. ایک ہمارا ٹیلی آؤٹ ڈور اور ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ وی ہیو گاٹ دا واٹس ایپ گروپ جس میں میں خود مانیٹر کرتا ہوں, پروفیسر بلقیس اینڈ مائی ادر فیکلٹی ممبر, دے آر I think the facility to those patients جو اس کا ہوم آئسولیشن میں کووڈ میں ہیں. بات کریں گی 3 اسپیشل ایشوز ہم پبلش کر چکے ہیں. اینلز آف کنگ ایڈورڈ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کولیبریٹ انالیسس. اللہ کا شکر ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایکڈیمک میں, ریسرچ میں, انفراسٹرکچر میں, انٹرنیشنل لیزان میں, ہائیبرڈ ماڈل ان انڈر اینڈ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں یہ سفر آگے کی طرف طے کر رہی ہے. اور اس میں ہمارے جو ملازم حسین بخاری صاحب کی طرف کبھی انکریج بھی کرتے ہیں. میرے خیال both things they are very important, and particularly the Pakistan Medical Association, Professor Mulazim Hussain Bukhari, to giving me the chance to share my ideas and viewpoint. اور میں اگلے انشاءاللہ 10-15 منٹ کے لیے آن لائن ہی ہوں. اگر میرے سے 15 منٹ کے بعد پھر پروفیسر بلقیس اینڈ سائرہ افضل they will be there to represent on my behalf. سر آپ تو سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, گاڈ بلیس یو. ایکچولی مجھے بڑی خوشی ہے اور ملازم صاحب نے بہت اچھا کیا کہ آپ سے ہماری ملاقات کرائی. اینڈ مجھے بہت ساری چیزیں آپ کے یونیورسٹی کے پتہ بھی ہے اور آپ نے بتائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی یونیورسٹی ایک رول ماڈل ہے. ہمیں جو ریسرچ ورک اور جو کووڈ کے اندر آپ کی چیزیں ہوئی ہیں, پرٹیکولرلی بلقیس, ڈاکٹر بلقیس سے ہم نے 4-5 آئی تھنک جو ہمارا سیریز چل رہی ہے اس میں بلقیس صاحبہ ہو رہی ہیں, سائرہ صاحبہ سے بھی آج بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ آپ کے ٹیم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے کووڈ میں خاص کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں اور بھی اس کو ٹرانسفر کرنی چاہیے دوسرے ہاسپٹلز میں. اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جیسا آپ نے کہا ہے کہ always with you and always support you in this constructive activity. کر ہمارے لوگوں کو خاص کر گوندل صاحب, آپ سے تو میری بہت پرانی ہے, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں. میں really I appreciate on behalf of the Pakistan Medical Association. اب ہمارے بڑے اچھے ہمارے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے آفس بیئرر
لاہور کے ہمارے سینٹرل کے بھی رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں نظامی صاحب آپ کے لیے, اور یقیناً آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. نظامی صاحب از ویری کوآپریٹو. تھینک یو ویری مچ نظامی سر صاحب کہ ہمارے آپ بڑے بھائیوں میں سے ہمارے گائیڈ ہیں, اور جس بالکل انداز میں وہ کولیبریٹ کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از ون. اور ابھی جو بتایا گیا پروفیسر گوندل جس صاحب, طرح جیسے پروفیسر آپ نے گوندل بتایا, صاحب ابھی پتہ لگا ملازم صاحب سے کہ آپ کی بیٹے کی یا کسی کی شادی ہے, تو ہم سب آپ کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اصل میں وہ کووڈ کا چونکہ سلسلہ تھا, تو یہ فیملی لیول پہ ظہر کے 15 منٹ میں اور ذرا تیار ہو کے پھر راستے میں میں جاؤں گا, پھر میں آن لائن ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ. بہت صحیح ہے, بہت اچھا سر. مت جائیے گا سر. سر بیوٹی پارلر میں تو میں بلیو ہی نہیں کرتا. جب بیوٹی کیا پارلر کیا بات ہے, کرے گا. کیا بات ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے سر, بہت اچھی جی بات. بخاری نظامی صاحب, صاحب از ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ. ہاں ملازم صاحب, سوری ملازم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پروفیسر سائرہ افضل, now it is over to you. Okay, thank you very much. Professor Saira Afzal. Masood جی میری آواز آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب. انہوں نے ابھی ٹیلی میڈیسن کے بارے میں, ریسرچ کے بارے میں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں بہت سی باتیں کی. اور وی آر ریئلی بلیسڈ ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کہ ہمیں جب لیڈرشپ ملی تو پوسٹ گریجویٹ پروگرامز اسپیشلی اور انٹرنیشنل کولیبوریشنز فار ریسرچ دے ہیو بین فینومینل. اور ابھی ہم نے جس طرح بات کی ہے ٹیلی میڈیسن کی, ٹیلی میڈیسن میں ہمارے پاس ایکسپیٹریٹس اور ڈائسپورا دے ہیو بین کنٹینیوسلی ان ٹچ اینڈ دے ہیو بین گیون دی ریلیونٹ ایڈوائس. We have been declared as a sister university, King Edward Medical University. پروفیسر خالد مسعود گوندل اپنی ٹیم کے ساتھ خود چائنا گئے, وزٹ کیا, اور جو ورچوئل وہاں پر ایجوکیشنل سسٹمز تھے, سیمولیشن لیبس تھیں, اسکل لیبس تھیں, ہی وزٹڈ. اور انہوں نے وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کی اسکل لیب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی بنائی جائے. اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کووڈ-19 ایسا ہیواک آ رہا ہے اور یہ اس طرح آ کر ایک دم ریولیوشن لے آئے گا. اور آئی ٹی کی جو بات ہے, جو سر کی ویژن اس وقت تھی 2019 میں, وہ ہمارے لیے ایک حقیقت بن جائے گی. اس وقت جب سیمولیشن لیبس کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سیمولیشن لیبس میں پہلے اپنے اسکلس کو بہتر کریں اور اس کے بعد وہ پیشنٹس کے اوپر, بیڈ سائڈ کے اوپر اپنے اسکلس کو استعمال کریں. لیکن کووڈ کے اندر جس طرح ہمارے پاس کووڈ کے پیشنٹس کا لوڈ آیا, اور میو ہاسپٹل اور جس طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ 7 ہاسپٹل اٹیچڈ ہیں, ان میں سے میو ہاسپٹل نے بہت زیادہ پیشنٹس کا برڈن ریسیو کیا, برداشت کیا. وہاں پر جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرس تھے پیشنٹس کے اوپر, وہ اپنے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ ان کا علاج معالجہ کرتے رہے. جہاں پر ورچوئل ریالٹی اور آئی ٹی کی ساتھ ان کے ساتھ وہ انٹچ رہے, ان کی فیملیز کے ساتھ انٹچ رہے, ان کو اسٹریس کے سے انہوں نے ریلیف دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اموات کی ڈیتھس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت کم ڈیتھس ہوئیں اور علاج معالجہ بہت بہتر طور پر دیا گیا, جس کے اندر ہم اپنے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اور ان کے ٹریننگ جو کہ ویبینارز کے تھرو کی گئی, اس کو ایک بہت بڑا ایج حاصل تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی نئی چیزیں آ رہی تھیں, کہ کووڈ ایک ایسی بیماری تھی جس کے بارے میں بہت کم معلوم, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے لیے کون سی میڈیسن کام کرے گی اور کون سی مشین کام کرے گی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وینٹیلیٹرز کے اوپر, اسپیشلی کنٹینیوس پریشر وینٹیلیشن کے اوپر اس وقت بات کی گئی جب ابھی دنیا میں اس کے اوپر بات نہیں کی گئی تھی. انٹرونشنل ٹیکنیکس کے ذریعے جب وینٹیلیشن آ رہا تھا کہ لنگس کے اندر انجری کے چانسز زیادہ ہو رہے ہیں. اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ ہاسپٹلس میں ہمارے پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کنٹینیوس پریشر کے ساتھ نان انویسو طریقے سے لوگوں کی جانیں بچانے میں مشغول تھے. اور پھر اس کے اوپر ایویڈنس بھی آئی, اور اینلز آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک ایسی تحقیق شائع ہوئی جس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی, اور اس کی بے شمار سائٹیشنز ہوئی. آج 2021 میں بھی میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتی ہوں
اور اب دنیا بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ جو ہماری جان نے بچائی ہے اس کی بجائے وینٹیلیشن دی جاتی ہے، جس کو پروفیسر بلقیس شبیر بھی ان کی تائید کر رہی ہیں. میں ان کا سر دیکھ رہی ہوں کہ میڈم بار بار اپنا سر ہلا رہی ہیں اور اس کی تائید کر رہی ہیں. کووڈ-19 کے اندر بہت سے ملکوں کے ساتھ اپنے روابط کو بہت بہتر کیا. ان میں سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے چائنا میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی اور اسکل ڈیولپمنٹ میں اور نالج شیئرنگ میں بہت بہتری آئی. میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں خود تشریف لائے اور انہوں نے آ کے وزٹ پروگرام دیکھے، پالیسی مینول ان کو پریزنٹ کیا گیا، جس کے اندر ہمارے پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ڈی، ایم ڈی ایس، ایم ایس اور ایم پی ایچ پروگرامز کے علاوہ سرٹیفکیشن پروگرامز اور ٹریننگ تھے. انہوں نے آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ازبکستان کو بھی پاکستان جیسا ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی میڈیسن دینا چاہتے ہیں اور اس طرح کے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہم اپنے ملک میں شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بیچ ہمارے اسٹوڈنٹس کا پاکستان میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آپ وہاں ان کی ٹریننگ کر دیجیے. ہمارے وزیر اعظم جب سری لنکا کے قریب اسٹوڈنٹس کا بیچ ہم پاکستان میں ٹریننگ کرائیں گے، اس کے لیے بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آپ تمام اپنے پروگرام آؤٹ جو ہے وہ سری لنکا کی یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی بہتر طور پر ٹریننگ ہو سکے. ہم نے آلریڈی میڈیکل ایجوکیشن میں دیکھا کہ سری لنکا کے اسٹوڈنٹس نے پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے ریسرچ پیپرز کمپلیٹ کیے، جن میں سے کچھ ہمارے ایشو ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس بہت محنتی، قابل اور دے آر ویری سنسیئر ٹو دیئر ورک، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک ہمارا کامیاب پروجیکٹ ہوگا جو کہ ہم مستقبل میں آگے لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے ازبکستان اور چائنا اور سری لنکا کی بات کی، بہت سے اور ممالک بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. اور کووڈ میں جہاں ہمارا قیمتی جانیں ضائع ہوئی، وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، میسنجر آر این اے ویکسین سے ایک ایوینیو بھی کھلا کہ لوگ آئیں اور انہوں نے ان سہولیات کا صحیح طور پہ فائدہ حاصل کیا تو ان کا ملک جو تھا وہ بہت آگے. ٹیلی میڈیسن، ٹیلی سکائٹری، ٹیلی اسپیشلٹیز، وہاں ہم نے ایک اور چیز جو اپنے دیکھی وہ لوگوں نے گوندل صاحب جو کہ ایک سرجن ہے اور ایک ہیڈ کر رہے ہیں ایک میڈیکل یونیورسٹی کو ٹرکی میں، انہوں نے بھی اپنے ہمارے ساتھ اسٹرانگ کولیبوریشن کا ہم نے یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ساتھ کولیبوریٹو ایگریمنٹ سائن کیے، جن میں سے چند کا میں صرف اکیڈمی جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے اور پالیسی کے اندر جس کا بہت رول ہے، اور اس وقت بھی کووڈ کے اندر نیشنل پالیسی میں وہ صفحے اول کا دستہ ہے، اس کا کنگ لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کام کیا ریسرچ کا، جس میں میسنجر آر این اے کے اوپر مشترکہ طور پر کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ لمس کی یونیورسٹی میں جہاں پر یہ لیبز موجود ہیں وہاں پر کولیبوریٹو ایفرٹ کے ساتھ میسنجر آر این اے ویکسین کے کرنے کے لیے ایل او یو سائن کر چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اینلز آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ان میں سے بہت سی ریسرچز آلریڈی پبلشڈ ہیں. جس طرح پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب نے کہا کہ ہمارے اسپیشل ایشوز میں more than 100 research papers on COVID-19 has been published, جس کا کریڈٹ میں ملازم حسین صاحب کو بھی دیتی ہوں، اپنی تمام فیکلٹی کو، اسپیشلی پروفیسر بلقیس شبیر کو، اور ہمارے سرجری کے تمام پروفیسر، پیڈیاٹرکس کے تمام پروفیسر اور
ہیں یا نہیں ہیں. اسپیشلی ڈاکٹر شمسہ ہمایوں جو فاطمہ جناح میں گائنی کی پروفیسر ہیں. شی ڈیڈ ویری گڈ ورک آن پریگنینسی. ہم ان کے ریسرچ پبلیکیشن کی اس وقت 1000 سے زیادہ سائٹیشنز ڈاؤن لوڈز ہوئے ہیں. ان کی ریسرچ پیپر کنگ ایڈورڈ میں کام نہیں کر رہی, لیکن میں یہ اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے وہ جو کام کیا کے بعد جو خواتین پریگننٹ ہیں اور مختلف ان کے اندر کو موربیڈیٹیز بھی ہیں اور کچھ بالکل کو موربیڈیٹیز کے بغیر ہیں, ان کی مختلف ایج گروپس ہیں, کیا ان کا آؤٹ کم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کر رہا ہے یا نہیں. اور پھر انہوں نے اس کو میچ کیا جو ان کا ہسٹورک کنٹرول اس کے ساتھ ان کے کیا ریزلٹس آئے. اور جنہوں نے یہ اپنے پریگنینسی میں کووڈ کا آؤٹ کم جو ہے وہ وریسم ہے. پری ٹرم لیبر پری میچورٹی پروڈیوس ہو رہی ہے, پری ٹرم لیبر کے کیسز انکریز کر ویٹ بیبیز پیدا آف میڈیسن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے جس نے میڈم کی تمام فیکٹس کو ایک بہت بڑے کو 4000 سے زیادہ لوگ شامل ہیں, انہوں نے ان کی پرسنٹیجز اور میڈم کے سینٹر میں جو پرسنٹیجز پروڈیوس ہوئی ہیں وہ ایک جیسی ہیں. 100 سے زیادہ اسٹڈیز ہم نے پروڈیوس کی ہیں جس میں میڈیسن سے ریلیٹڈ, پلمونالوجی سے ریلیٹڈ, پریگنینسی سے ریلیٹڈ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں کریڈٹ ملازم حسین بخاری شخص تھے جنہوں نے ریسرچ کا بیج کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بویا. اس وقت سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا جہاں پر انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے اوپر زور دیا جاتا تھا, اور یہاں کے انڈر گریجویٹ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے تھے تو ایز اے ایلومنائی پوری دنیا میں پھیل کر وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا نام روشن کرتے تھے. جب یہ یونیورسٹی بنی تو اس وقت اشد ضرورت تھی کہ ایک ایسا ہب کریٹ ہو جہاں پر انوویشن آئے, ریسرچ آئے, کیونکہ یونیورسٹی آف نالج. اس سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کتابیں جو کہ بہت پڑھائی جا رہی تھی, لیکن ہمارے اپنے استاد کتابیں ہمیں دستیاب نہیں تھی. ایز اے کیمکولین تھے کہ ہم گائیڈ پیتھولوجی میں پڑھ رہے ہیں, ہم ڈیوڈسن میڈیسن میں, ہیریسن میڈیسن میں پڑھ رہے ہیں, ہم سرجری میں بیلی اینڈ لو پڑھ رہے ہیں. میتھڈز بھی وہی تمام استاد برٹش یا یو ایس کے استاد تھے. پروفیسر ملازم حسین لایا کہ یہ یونیورسٹی ہے, اب یونیورسٹی کا کام ہے کہ یہاں ریسرچ ہو, یہاں کتابیں لکھی جائیں, یہاں ریسرچ پیپر لکھے جائیں اور یہاں ایویڈنس پروڈیوس ہو. اور پہلا اس کا بیج بویا اور اس کی داغ مل ڈالی جس سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی. دوسری کام انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر بہت سی کتابیں لکھی. پروفیسر ملازم حسین کے بعد اگر میں نے کسی شخص کو کتابوں کا شوقین دیکھا ہے جس کی بے شمار کتابیں رائٹنگ میں آئیں, وہ پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب ہیں, جنہوں نے آ کر ویژن دی کہ یہاں پہ ہسٹری بک مینول جائے. اور پھر سر کی اپنی جو تمام ان کی کوشش تھی کہ یہاں پر پوسٹ گریجویٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دنیا کے اندر مانا جائے, جس طرح سی پی ایس پی کو دنیا میں نام حاصل ہے اور اس کو مانا جائے, اسپیشلی ایم ڈی ایم ایس کو پوری دنیا میں ایک ریکوگنیشن ملے, جس کے لیے انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ بلائی, جنہوں نے آ کر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ یہ کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی, ایم ڈی, ایم ایس آرگنائز بہترین سٹینڈرڈ ہے اور یہ یونیورسٹی ریکارڈ پر موجود ہے, ان کے موجود ہے. پھر اس کے علاوہ جو ملازم صاحب کی ایک سوچ تھی کہ شروع ہو تو ہمارے مختلف پی ایچ ڈی جو اس وقت ہیں اس میں انیٹمی, بایو کیمسٹری, کمیونٹی میڈیسن کے علاوہ کلینکل سائٹ پر پلاسٹک سرجری, پی ایچ ڈی پروگرام میں, اور خالد مسعود گوندل صاحب خود پی ایچ ڈی ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں. تو انشاءاللہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ 2021 میں ہمارے پاس پی ایچ ڈی ان میڈیکل ایجوکیشن کی بھی کلاسز شروع ہوں گی.
پھر ایک اور بہت بڑا کام جو کہ اس کووڈ کے اندر جب ہم ایک اچھی اور پازیٹیو باتیں دیکھتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور، تو ایک اور سلور لائننگ جو ہم نے دیکھی وہ تھی سرٹیفکیشن ان میڈیکل ایجوکیشن، جو کہ پروفیسر بلقیس شبیر، پروفیسر زاہد کمال اور ایک پروفیسر مسعود گوندل کی سپرویژن میں ایک بہت بڑی ٹیم اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہے، جس میں پروفیسر ہارون حامد، پروفیسر اصغر نقی، پروفیسر ابرار اشرف علی، میں بھی اس کے ایک ادنا سی کارکن ہوں، اور پروفیسر مستحسن بشیر، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے میڈیکل ایجوکیشن کے اندر اپنی مختلف ڈگریز ڈپلوماز لیے، وہ اس کے اندر اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، جس کے اندر پروفیسر بلقیس اور پروفیسر ہمارے خالد مسعود گوندل صاحب کو یہ اینلس کی بات کی. آپ کو معلوم ہے کہ ٹریننگ کے بغیر کوئی بھی چیز یہاں پر سرٹیفکیٹ ان میڈیکل کیا، جس کے اندر بہت سے پروفیسرز نے ٹریننگ حاصل کی، اور وہ سب کے سب ایڈیٹر تھے مختلف جرنلز کے، اور انہوں نے جب اپنے سرٹیفکیشن کورس کمپلیٹ کیا تو انہوں نے جو فیڈ بیک دیا وہ بڑا ہی ہارٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ میڈیکل ایڈیٹنگ کے اندر کیے جا سکتے تھے جس کے اندر ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی سرٹیفکیٹ ان فیملی میڈیسن شروع کی ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب تک فیملی میڈیسن کے لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر اچھی تمام سروسز نہیں دیتے، ہم ٹرچری کیئر ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ کم نہیں کر سکتے. بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس بن جائیں گے جسٹ لائک آئیوری ٹاورز، لائک and there are many other trauma centers، لیکن ان کی نیڈ ختم نہیں ہوگی لوگوں کے اندر تب تک جب تک ان کو پریونشن سے بچایا جا سکتا ہے، ان کو اچھی سہولیات دے دی جائے، وہاں پر ہی. اگر کسی کو کارڈیولوجی میں فالو اپ ہے تو وہ ساری زندگی رہتا ہے، تو کیوں نہیں اس کو گراس روٹ لیول کے اوپر اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں فیملی میڈیسن کے تھرو وہاں پر فالو اپ کی تمام سہولیات کم ہو. اس کی جس کی طرف آگے جائے اور ریسرچ کا ہم نے انٹرنیشنل کولیبوریشنز جس میں مختلف ممالک کے ساتھ شامل ہیں، اور اس میں ابھی ہم آگے جو سوچ رہے ہیں وہ پیلیٹیو کیئر کا سوچ رہے ہیں. پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب جب بھی اپنی بات چیت کرتے ہیں، آپ نے بڑا خوبصورت ورڈ یوز کیا، برین اسٹارمنگ، اور ہم ڈیلی بیسس پر یہ برین اسٹارمنگ ہوتے ہوئے اپنی یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جو تھوڑے ٹائم کے اندر اتنے زیادہ پروگرامز شروع ہوئے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور جس طرح آپ کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، میں اس کے ساتھ 100% ایگری کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے یہ تمام پروگرامز جو کہ ہم برین اسٹارمنگ ابھی بھی جن پہ کر رہے ہیں، ہم مستقبل میں ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مستقبل میں کالا شاہ کاکو میں تقریباً 239 ایکڑ کیمپس کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا بن رہا ہے، اور ہم بہت عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ یہ ایسا کیمپس بننے کی ضرورت ہے. وہاں پہ پلانٹیشن ہے، وہاں ڈرائیوز شروع جات منظور ہو چکے ہیں، اور وہ ایک سینٹر جو کہ مستقبل میں قریب بن جائے گا. اسپیشلٹی از گوئنگ as one of the leading specialty. تھرڈ، ہم جو بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر پبلک ہیلتھ میں، جس کے اندر نیوٹریشن کا ڈپارٹمنٹ، بایو ایپیڈیمیولوجی کے علاوہ اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کریں گے، جس کے اور یہ تمام ایکسپینشن اگر ہم کسی ایک لیڈر کو اس کا کریڈٹ دیں تو یہ پروفیسر ہمارے خالد مسعود گوندل صاحب ہیں، جن کو یہ تمام کریڈٹ جاتا ہے. اور ان کی جو برین اسٹارمنگ ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ویژنری اور ایک اچھے طریقے سے وہ آگے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہی ہوں یہ ساری کی ساری وہ تمام ڈریمز تھے جو ایز اے کیمکولین، یا وہ تمام فیکلٹی ممبر جو کہ کئی میں پڑھا رہے ہیں، میں ان کو بھی کیمکولین ہی سمجھتی ہوں کہ جو کیمکولینس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اگر وہ جو ڈریمز دیکھتے ہیں
آج ایک آپ کے سامنے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ دونوں کے ایڈریس شیئر کر رہی ہوں چیٹ باکس میں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور لنکس کو کھولیے گا، دیکھیے کیجیے گا. ملازم صاحب ہمیشہ بڑے ہی سپورٹیو ہیں، ہمارے بہت اچھے ریویور ہیں، لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارے ریویورز میں ہوں، کیونکہ اچھی ریسرچ پاکستان کی علامت کا فیس ہے. یہ کسی ایک پورے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کی یہ نشان ہے عزت کا، قابلیت کا اور آگے بڑھنے کا. اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پر ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارا یہ قافلہ جو ہے وہ اپنی ایک روشن منظر کی طرف. تھینک یو سائرہ، پروفیسر سائرہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. وہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ. آپ نے ماشاءاللہ پروفیسر سائرہ ہماری 2006 میں جب یونیورسٹی بنی تھی اس کا جو اب پھل دینے لگی ہیں، یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، یہ ایف سی پی ایس بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایم فل بھی ہیں. پروفیسر بلقیس شبیر کے ساتھ اب آپ کا ہمیشہ انٹریکشن تھا. تمام سامعین سے اپنے سوالات پوچھیں، پروفیسر بلقیس سے اور پروفیسر سائرہ سے، اور پروفیسر گوند آپ کو جواب دیں گے. سوالوں کے لیے کو اوپن کیا جاتا ہے. جی میڈم سلمہ نے اسٹارٹ کر. اوکے جی، السلام علیکم ایوری ون. بہت ایکچولی کام آگے بڑھتا ہے. مجھے ملیشیا میں پسند ہے بیکاز ہی ہیڈ the vision, he raised Malaysians to a level. اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں جو لیڈر آئے وہ ویژنری ہو. اس کے تھوڑے سے جرمز مجھے ملازم تھوڑے سے کیا بہت زیادہ سے انشاءاللہ ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں. بھی اس کے جراثیم ہیں اینڈ آئی ہوپ جو بھی کسی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کیس کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ جو ٹیلی میڈیسن کا آپ نے شروعات کی تھی اس میں تقریباً اپروکسیمیٹ خرچہ کتنا آیا تھا؟ کیونکہ جب ہم حکومتی اداروں میں جاتے ہیں and so many people اس کے اوپر بھی کام کریں گے انشاءاللہ. میرا دل ہے کہ KMU بھی اس پیمانے پہ جائے اور اسی طرح کام کریں انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں میں اس سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ہم بھی تھوڑا بہت اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں if we have desks like this. Can you please answer my question financially so that we make Yes, madam, a very pertinent question, and our worthy Vice Chancellor has joined. If I could forward this question to him because he was the one behind all this. Sir, can you hear us? میں پروفیسر سلمہ کندی تھینک یو ویری مچ. انفیکٹ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کوشچن کو میں رسپونڈ کر کے اور پھر میں آف ہو جاؤں. میرا خیال آپ کا بخاری صاحب مجھے اصل میں نا پروفیسر بلقیس نے کہا تھا کہ یہ آپ سے پوچھ کے سیمینار رکھا ہے نکاح گھنٹہ لیٹ کر دیں تو میں نے کر دیا لیٹ پھر نا اس کے لیے. ڈاکٹر سلمہ کے ایسے ہے کہ جب 18 مارچ 2020 کو گورنر صاحب نے یہ کہا تو اس وقت فوری طور پہ I discussed with my کیا ہے موجود تھے, ہیومن ریسورس ہمارے پاس موجود تھا, اسٹرکچر موجود تھا. ٹل ڈیٹ اس پہ وی ہیو ناٹ اسپینڈ ایکسٹرا جو اپنے یونیورسٹی کے موجود تھا, آئی ٹی اکوپمنٹ موجود تھا, آئی ٹی ہیومن ریسورس پروفیسر بلقیس اور سارا کرے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹر
تو اس کے لیے ہم اپنے 14,000 پیشنٹ کو that was I think no not الحمدللہ تھینک یو فار دا سر آنسر. اگر یہ شروع کریں تو کتنا خرچ ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ملازم صاحب یہ دیٹ ڈیپینڈز اپان کہ ان کے پاس موجود آلریڈی ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی ایجوکیشن کمیشن ان کے پاس آلریڈی. اگر یہ فیسلٹیز ساری موجود ہوں، انفراسٹرکچر موجود ہوں، پھر بہت زیادہ خرچ نہیں ہوگا. اور اگر وہ فیسلٹی نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹ کاسٹ ہمارے ڈائریکٹر آئی ٹی طارق عرفان بتا سکتے. بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یو نیڈ اے موٹیو. بہت خوبصورتی سے بات کی لیڈرشپ، وی این ڈی لیڈرشپ، اور اس میں موٹیویشن تو کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ جی ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ آئی ٹی ٹیم ہے. ہم نے تو وی ور دا فرسٹ ان کے پی کے ٹو اسٹارٹ آن لائن ایجوکیشن. اس کے بعد میں نے انٹری کوئی دی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. میں آپ پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس سے پہلے کہ سر چلے جائیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں پروفیسر نظامی. بہت بہت شکریہ سر. پروفیسر السلام اشرف علیکم نظامی. گوندل صاحب. سر جی تھینک یو ویری مچ سر. تھینک گوندل صاحب ماشاءاللہ ہمارے رہنما بھی ہیں اور ہر حوالے سے ایز اے لیڈر آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اینڈ وی آر لکی ون کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے لیڈرز جو ہیں ناؤ دے آر ان دا پوزیشن. ڈاکٹر سائرہ اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں تو دے لاہور. اور میں اس حوالے سے میں صرف اتنا گزارش کر رہا. جی میں ایک الحمدللہ ہمارے ان دوستوں نے 24 آورز اس کو کھولا ہوا تھا. دا 24 آورز کنسلٹیشن واز دیئر. دوست جبکہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا اور وہاں پہ سارے دوست جو تھے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. ہیونگ سیڈ ہماری پریزیڈنٹ ڈاکٹر سلمہ نے، پروفیسر سلمہ صاحبہ نے جو فرمایا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کہ لاہور کے اندر اف جسٹ ان ہسٹری ٹو ٹاک اباؤٹ کہ 2017-18 کے اندر ہے لاہور یہاں پہ لانچ کی گئی تھی، بٹ پھر دبئی اس کے ساتھ کر رہی ہے. اسٹل دیر آر میڈیکل کے اندر کتنا بٹ ہیونگ پاکستان کے اندر نہیں چاہیے کہ اس کی مخالفت، بٹ اور از ون آف دا سٹیز. مطلب کراچی کے اندر بھی بہت سے اچھے کام ہیں، مطلب وہاں بھی ہمارے ڈو یونیورسٹی اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن مطلب دے آر ڈوئنگ ویل. لاہور کے اندر بھی جو ہے ہمارے ساتھ، اور پاکستان میں کہ جو دوست یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ موجود ہوتے ہیں. تو میں پروفیسر بلقیس اور پروفیسر سائرہ کے ساتھ کہ ہمارے چونکہ چائنیز کے ساتھ بہت اچھے رہے. اینڈ ون تھنگ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون از کہ مارچ کے اندر 2020 انسٹیٹیوشنز جو کہ ون آف دی کے اوپر جو تھا پہلا یہاں پہ سیمینار لوگوں کے اندر اویئرنیس دی تھی. تو میں ایسے سلمہ کندی، ڈاکٹر کیسر سجاد کراچی سے ہمارے دوست مطلب بہت لیڈنگ رول لے رہے ہیں اس کے ساتھ کے خاطر اور سب چیزوں کے ساتھ. وی آر ویری مچ پراؤڈ. ابھی جو پروفیسر سلمہ صاحبہ نے کہا کہ بھی اس کے اندر فائنینشیل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل امپیکٹ آف آل دس از اے پی نٹس. یہ قطعی طور پہ اس کے ساتھ اتنی نہیں ہے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن بہت آرام سے کر سکتا ہے. جو گوندل صاحب نے کہا میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دیٹ از دا ول. اف وی ہیو اے ول، ریسٹ ایشور کہ
कुछ चीजों के लिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इसके साथ करने के लिए कतई तौर पे कोई मसाइल नहीं होते। वी इन पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वहां पे भी हमने ये टेली मेडिसिन का मतलब अलोंग विद द पीएमए वहां पे शुरू किए जा रहे हैं, और व्हाट्सएप और बाकी जो चीजें आजकल अवेलेबल हैं फॉर द कंसल्टेशन एंड द फॉलो अप। समझता हूँ कि फॉलो अप्स के लिए और क्लिनिकल और असेसमेंट और इवैल्यूएशन में भी कि फिक्स्ड आइडियाज उसके साथ, लेकिन अफादियत ऑफ द टेलीमेडिसिन और पाकिस्तान and the progress what the King Edward Medical University under the leadership, छोटा मोटा कुछ हमारा किरदार भी है, गवर्नर साहब की बातें की इस आशत आई शुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि हमेशा वो पॉजिटिव भी रहती हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज है वो ये है कि वी नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। वी आर द सपोर्टिव फॉर द रिसर्च, फॉर द हेल्थ एंड एट लार्ज फॉर द पेशेंट्स केयर। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे सब दोस्त जो उसके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर निजामी। प्रोफेसर अयूब साहब ने एक सजेशन दी है प्रोफेसर बिल्किस और प्रोफेसर सायरा कि एक हफ्ते के लिए अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी उन इदारों को ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम अरेंज दे जो ये टेलीमेडिसिन अपने इदारों में शुरू करना चाहते हैं। एबटाबाद मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज इसमें पाइनियर होंगे। अगर आप हमें ऐसा ट्रेनिंग का सिस्टम दे रहे हैं तो हम यहाँ भी इन पहाड़ों में दूर की खिदमत कर सकते हैं। जी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज, women medical college. Sir, I would answer to this. I think Professor, which is going to be conducted on the in the next month, Society of Surgeons, and it is and it would be Professor Khalid the patron for such workshops, and this knowledge dispersing is something that the more you spread light, credit goes to you. So we would love to do that, and I think Professor that on the behalf of University and also Madam Bilquis is actually leading this on ground in King Edward Medical University, the whole initiative of telemedicine, and myself as a director of internal linkages, I am always very welcoming. अगर आप में से कोई भी medical करना चाहता है, अपने students भेजना चाहता है, we are here. आप हमें बताएं what is the time. We would arrange the trainings, we would arrange the workshops. हमें में invitation आया है मैडम बिल्किस से दिस वर्कशॉप, और उसमें मैडम के साथ मैं हूँ, साइकियाट्री के प्रोफेसर हैं, तो आप कि आपने आना कब है। ओपन फॉर एवर। हमारे जो खालिद मसूद गोंदल साहब हैं, ही वुड रियली लव टू स्प्रेड द नॉलेज एज फार एज इट गोज। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सायरा। अगर ये वर्कशॉप अगर हम ये अपने कॉलेजों में रखें और आपको एबटाबाद कराएं और दरिया नीलम की भी सैर कराएं, तो क्या आपके से कोई टीम आ सकती है हमारे पास? बिल्कुल आएंगे। अभी आप even to China and to America and UK. Sir, there's a question on Thank you so much. Anybody on the else chat who box? Ask the question. Sir, there's a question box which I'd like to ask. We auscultate and do echo online. सवाल मैं पूछने लगा था आपसे। Yeah.
Very important. Professor Nazami talked about the limitations of telemedicine, where we know all the highlights. We should also be aware of the cons, and that is where we know that at a certain top, and we need to tell, like I talked about, there was a post implant. Yeah, because it was couldn't be dealt with within a setup or to Mayo, and the patient did come back to Mayo, and mashallah, he's doing very fine. So yes, we should know our limitations, especially. I cannot auscultate, but what I can assess, talk about the history. As far as COVID is concerned, I even during the act of talking for 3 minutes, or sometimes even asking the patient to walk for 3 minutes, I can assess the fall in the saturation with the help of a pulse oximeter. I can follow a times I have to clearly tell the patient that now there's a full stop. You have to report to a local emergency, and you have to go to you are now going in to be about to enter into a cytokine storm. It is not only about COVID, about many things. Patient presenting with melena, I have to tell them now it's time you should report to a local facility for further. So these are limitations, and as long as you know your limitations, we can know where to stop. And the second thing is, I talked about gadgetry, which inshallah, the last few training, which can be installed, and our university is going to work on that. Literally with the use of certain probes, like there is, I've attached my device, I have a power failure in my, I'll put on this device. Simple thing like a probe can be attached with the, I can on the other end and place it, and so these are high. And as about collaboration, we can, and Professor Khalid Masood Gondal talked about extending our services to the DHQs and the THQs. This is consultant and specialist advice, but also, you know, the assessing of the radiographs, and there would be a day when we would be able to use this sort of gadgetry to further enhance our system, as is being done in USA and UK. And मैं मैडम इसमें ऐड करना चाहूँ, of the people they are facing while using telemedicine, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया भी जाता है. अब there are many specialities, जिसे मैडम ने अपने शुरू में ही बताया था. There is telepsychiatry, there is are follow-ups like in orthopedics, where the x-rays are very, very important. There are telenutrition, where you are giving the nutritional advice to the obese, to the malnourished, for the breastfeeding, infectious disease like STDs. There is no need of auscultation at all. So it also depends upon the type of the desk that is working. Psychiatry. So the psychiatry, the diagnosis is basically on the conversation, on how the people, they are telling their stories, and from there they get the diagnosis. Similarly, in having difficulty, not a obese, as Madam Bilquis has said, there are obese, and all, and and that in near future we would have echo probe that would be in the. I have already seen in Maraca, BSU, there is
on a person, and the whole report, it is going to Islamabad, and from Islamabad, accurate diagnosis of the person. Gadgets that are available in certain primary care centers, in telemedicine, in King Edward, any gadgets that would be available. And here is the importance of training. So our students must be trained where to stop and where to refer and where not to give any wrong advice if they are not sure about it. They can take the help within seconds. It is not now the matter of minutes. पहले ये होता था कि आपके पास रेफरल स्लिप के ऊपर आप लिखकर पेशेंट की कॉल भेजते थे. कॉल आप सेकंड्स में दूसरे काउंटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी हमने एक एनजी ट्यूब मेडिसिन में एडमिटेड था, सीवीए था, डायबिटिक था, हाइपरटेंसिव था, न्यूट्रिशन के काउंटर पे उसकी कॉल रिसीव की, विदिन में क्या तमाम एसओपीज क्या होंगे उस, और कितनी देर के बाद उसको दोबारा रीफीड करने, मिनट्स हमने ये उनको थिंग ऑफ टेली जो इसमें ट्रांसफर टाइम है ये रिड्यूस हो, द ब्यूटी ऑफ टेलीमेडिसिन. और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी हैं. डॉक्टर मुबशर साहब, डॉक्टर मुबशर myself for giving a minute to MBBS from PNC, then I worked as postgraduate doctor. Technology practice for 16 years, I'm in technology. And just if you just go to this AliExpress and search for a digital stethoscope, there is, I think, around 70,000 rupees. You can order a digital stethoscope for 70,000, which is basically can transmit on a Bluetooth all the auscultation sounds through a remote, and then you can listen to anywhere in the world. Similarly, I had actually last year presented in Pakistan. Our initiative, we are working with the Mayo, Cleveland, Johns Hopkins related facility called Embra Health, which basically can like do a vendor neutral archiving of different images. Even we can actually in the cloud on a very low bandwidth can transmit PET scans, MRIs, CT scans, from anywhere in the world in the cloud in a very organized way, in a very safe way, because losslessness is important. When you transmit an image quality, when it gets reduced, diagnosis. So technology is just explore. If you all search your internet, your Google, you will find many solutions. You just need to find it. And the Thank future, you, Dr. Mubashir. AI and all those. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mubashir. As professor, बुखारी साहब एक मैं ऐड करना चाह रहा था. बुखारी साहब अगर इजाजत हो. जी जी सर. जी कि उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर भी आए. जस्ट आई वांट टू शेयर कि अभी मतलब मुबशर ने भी आई थिंक ही हैज मेड इट वेरी क्लियर कि टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग हमारी जो साइंस है एंड टेक्नोलॉजी और अपडेट्स आ रही हैं उसकी अडेप्टेशन के साथ यकीनन ये चीजें आ रही हैं. दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. एक चीज गालिबन के आगा खान यूनिवर्सिटी दे आर वर्किंग ओवर देयर के हुंजा और वहां पे उनके बैठे हैं एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज कि मिनिमम ट्रेनिंग जो है पैरामेडिक्स की या पैरामेडिक्स से भी नीचे लोअर लेवल के ऊपर आके जो कि उनकी अपनी कंप्लेंट्स और जो मतलब ये टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफॉर्मिंग ऑल दैट डायरेक्ट टू आगा खान. ये पाकिस्तान की बात है. एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इत्तेफाक से कि मतलब उज़्बेकिस्तान के साथ मेरा छोटा मोटा ताल्लुक रहा है. तो आई वांट टू शेयर कि इन 1979-80 जो सोवियत यूनियन का ये था मतलब एक ईस्टर्न ब्लॉक था, वहां पे ये सर्विसेज मौजूद थी कि हैविंग अ हार्ट अटैक तो टेलीफोन के साथ जबकि क्रेडल रख के वो अपने दिल के साथ करते थे एंड दे यूज्ड टू हैव द कम्युनिकेशन विद देयर मतलब 1122 सर्विस टाइप वहां पे 03 कहा जाता था. तो देयर वाज द इंटरप्रिटेशन और वहां पे ये काम थे. दुनिया गालिबन बहुत ज्यादा आगे है लेकिन वंस वी हैव टू लुक इनटू, और मैं अगेन मुबशर साहब ने जो बात की हिम
اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کرنے کے ساتھ یہ چیزیں درکار ہیں. تھینک یو ڈاکٹر نظامی فار ایڈنگ. نیکسٹ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہمارے ایک گریجویٹ ہیں آج کل ماشاءاللہ ہی پروفیسر دیا اینڈ اس نے آئی ٹی میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس نے آئی ٹی میں کیا ہے. وی آر انوائٹنگ ہم ہاؤ ٹو یوز دا IT during the telepathy and how to use the IT for evaluation of the student and how to use the IT even diagnosis of the histopathology and other thing. His name is Dr. Mubashir. Inshallah اگلی دفعہ آپ سب لوگوں کو کہیے گا, خاص طور پہ اپنے جو IT کے لوگ ہیں نا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں بیٹھیں, اور ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارا فل پروگرام بھی دیں گے اور آپ کے ایک ورکشاپ بھی کرائیں گے. Thank you very much. Now only last question. Anybody want to ask last question? We have ji madam. Aap to mashallah. One very important comment I wanted to make because Professor Salma Kundi and many others talked about their interest in workshops. I would request all of our respective colleagues who of our Twitter account, if they could visit our Twitter account and see, because we update on daily basis what is actually happening in our department. And sometimes we even share cases with confidentiality maintained as to how we are, sort of catering for them as far as, sort of. So if everybody could have a look at the Twitter account, that would help you a lot as to, because where there is as yet no ABC of telemedicine that can give you a picture as to what KEMU is offering, and then we can, as has been put up by Professor Salma and many other colleagues, we can arrange workshops as well. Thank you very much, Dr. Mubashir Iftikhar. Dr. Mubashir Iftikhar is ہمارا ایک پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. میں نے اس کا تعارف چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور ڈاکٹر مبشر کا تعارف جو ہے نا میں اگلی دفعہ کراؤں گا. ڈاکٹر بلقیس آپ کے وائس چانسلر اس کو چائے بھی پلائیں گے اور انوائٹ بھی کریں گے. ڈاکٹر مبشر افتخار یہ وہ ہیرا ہے, ابھی میں تعارف آج نہیں کراتا, اگلے ورکشاپ میں کچھ سسپینس بھی پیدا ہو. Thank you very much. Anybody want to ask the last question? Raise the hand. Okay, no other question. ایک دفعہ پھر میں آپ سب سے, پروفیسر گوندل صاحب سے, پروفیسر بلقیس آپ تو اس کا حصہ ہو گئی ہیں, پروفیسر سائرہ بھی میری مائع ناز اسٹوڈنٹ بھی ہیں پی ایچ ڈی کی, اور ماشاءاللہ اب تو ایک سایہ دار درخت بھی بن گئے ہیں. ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے, اور کووڈ کے ساتھ شاید ہمیں Thank you very much, Dr. Salma Kundi. Now it is over to you to have the thanks to the all participants and the host and the panelists. Professor Salma Kundi. سب سے پہلے تو ملازم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں because you are the spirit behind this webinar. My special thanks to Gondal Saab. It was a pleasure hearing him talk. And to Professor Bilquis, Shabbir Saiba, and Dr. Saira, Afzal Saiba, and to all the participants, my brothers of PMA who are present over here, Qazi Wasik Saab, Sajjad Kaisar Saab, Kaisar Sajjad Saab, and Nizami Saab, and everyone else whom I've forgotten at the moment. میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں 2008 میں میری والدہ کا سی بریسٹ ہوا تھا. شوکت خانم والے ان کو جو ٹریٹمنٹ دینا چاہ رہے تھے because at that time she was 67 years old, تو وہ کہہ رہے تھے ایج وائز ہم ان کو مائلڈ دیں گے. اس کے اوپر جو میں نے ایڈجوٹنٹ آن لائن پہ دیکھا تھا تو ان کا بینیفٹ اتنا نہیں تھا. تو there is an oncologist in States, his name is Buzdar. ملاقات بھی ہوئی تھی. Anyway, I approached him on email. اس زمانے میں ٹیلی میڈیسن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ای میل پہ انہوں نے مجھے ان کا ٹریٹمنٹ بھیجا, جو کہ شوکت خانم والوں نے ریفیوز کیا کہ یہ تھوڑا اگریسو ہے, لیکن ڈاکٹر کامران نے شفا میں ان کو دیا, اور الحمدللہ اما از فائن. میں روز نماز میں ان سب ڈاکٹرز کے لیے دعا کرتی ہوں جنہوں نے امریکہ سے مجھے وہ ٹریٹمنٹ بھیج دیا تھا. اس کی پرسنٹیج واز 18% سکسیس. مطلب میں کہہ رہی تھی میری والدہ ان 12 میں فال کر جائے گی,
and her life will be saved जब मैं ये American treatment लूंगी. और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, और अभी शिफा इंटरनेशनल ने प्रोटोकॉल में वो ट्रीटमेंट डाल दी है. What I'm trying to say is अगर हमारी दस्तरस नहीं है कि हम उन इंस्टीट्यूट्स तक जाएं, ऑब्वियसली उड़ के हम अमेरिका और इंग्लैंड भी आसानी से नहीं जा सकते. सबसे पहले तो हम वहां तक पहुंचेंगे, वीजा ही हमें पहले होल्ड बैक कर देगा. तो पहले मुल्क में हम शुरू करते हैं, ग्रेजुअली we'll also go internationally इंशाल्लाह ताला. All the best for a great piece of innovative technology you brought into our lives. Hats off to you, and I hope all of us get benefited and the whole country gets benefited. Jazakallah khair. Thank you. जज़ाकल्लाह मैडम. अगली दफा एक जुमला यहाँ ऐड कर दूं. मैडम की बात सुनकर मुझे ये मैं आपको बता दूं, मैं बड़े खुशी से बता रही हूँ कि जितने हमारे एलुमनस वो हमारे साथ टेलीमेडिसिन में हैं, और भी रात को 2 लोग जो कि क्रिटिकल केयर और पैलिएटिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि आप वेबिनार्स के अलावा हमें जब आप टेलीमेडिसिन में कोई वॉइस मेल या मैसेज भेजेंगे, हम विद इन 24 आवर्स आपको उसका पूरा ट्रीटमेंट टिकट भेज देंगे. और हमने इसके 2 वेबिनार्स पैलिएटिव केयर के यूके और यूएस में जो हमारे प्रोफेसर और कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ कर चुके हैं. तो मैडम सलमा, आई एम सो ग्लैड कि आपने पॉइंट हाईलाइट किया, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस पॉइंट टू. थैंक यू वेरी मच. सारा डू हेल्प अस आउट. दोस्तों से मेरी गुजारिश है मैडम, तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि डिजिटल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर अगली दफा ये वर्कशॉप होगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारी वर्कशॉप है इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक से कम नहीं होगी, और हमें उस वक्त पता चलेगा कि हम कैसे खुदा हाफिज टू एवरीवन. लेकिन मुलाजिम साहब, आप और पीएमए के मेरे 2-3 भाई जो हैं वो प्लीज स्टे बैक. मेरी 5 मिनट की आप लोगों से एक बात करनी है अबाउट सीएमई क्रेडिटर्स. ओके, बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय बाय सारा. बाय बाय मैडम. जाते हुए मैडम बिल्किस से गुजारिश करता हूँ. मैडम बिल्किस. जी 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 सर. जी मैडम बिल्किस, आप ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के सीएम के अंदर रख दिया करें. तो ये देखें, एक मुतालबा आ रहा है कि आपको तो बेतहाशा आपके पास तो समंदर हैं, तो अगर इस तरह कर दिया जाए सीएमई के लिए तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ज्यादा उनको फायदा होगा. अगर आप ये हमारे लिए एक रास्ता खोल दें, सीएमई केई की तरफ से हमें मिल जाया करे. Sir, we'll put this forward. Thank you so much. Me and Professor Saira in the next meeting, Dean's Committee. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ji. Allah Hafiz, ji. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.